بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی دشمن ہے جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے، بار بار آپ پر جادو کرتا ہے یا آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے زبان سے، تو زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں، کارخانے میں، یا آپ ان تمام چیزوں کی آپ کی ملکیت ہے، آپ بڑا کاروبار کرتے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، تو کوئی آپ کی اولاد کو، آپ کے شوہر کو، آپ کو کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، کنگال کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو ایسے دشمنوں کے لیے میں لاجواب پرتاثیر اور جلالی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رہی بات رجت کی، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رجت سے بچنا کیسے ہے اور حصار کیسے کرنا ہے اور صدقہ کیسے دینا ہے، یہ میں نے پچھلی ویڈیوز جو 30 40 منٹ کی ہے اس کے اندر میں نے بڑی وضاحت سے بیان کی ہے۔ پھر بھی سوالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت کے حساب سے میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر تسلی بخش ویڈیوز بھی بنا دوں گا۔ اور آپ کسی بھی ٹاپک پر وظائف سننا چاہتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی بھی موضوع ہے، رزق حلال میں وسعت کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، قرض سے نجات کے حوالے سے، کوئی بھی آپ کا ہر موضوع کے اوپر اس چینل پر 3 سے 4 ویڈیو بنائی ہیں، آپ دیکھیں ویڈیو لسٹ میں جا کر۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی نے اس عمل کو کرنا ہے، طریقہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور نیت کا صحیح وقت جو ہے وہ کب ہوگا وہ میں آپ کو پورا وظیفہ جب بتاؤں گا، تو وظائف بتانے کے دوران جس جگہ پر نیت کرنی ہے اسی جگہ پر میں صحیح طریقے سے نیت کر کے آپ کو دکھاؤں گا آپ کے عمل کی، تو آپ کو نیت کرنے کا ٹائم اور طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ صرف چند منٹ آپ انتظار کیجئے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے اور صودک سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ صودک کیا ہوتا ہے، میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ جس گھر میں فوتگی ہو تو 3 دن کا جو صودک ہوتا ہے اس کے پرہیز کرنا ہے، یا جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، تو یہ اگر آپ جنازے پہ جاتے ہیں، آپ عملیات کی دنیا میں ہیں، تو آپ کو واپس آ کے جو انسان کوشش کرنی چاہیے آتے غسل کر لیں، اگر بیری کے پتے ڈال کے کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو جن پر جادو ہوا ہوتا ہے یا تعویذات یا شیطانی عملیات یا جنات کے وار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیری کے پتے ڈال کے غسل کرے، 7 بیری کے پتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر پتے پہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور وہ پتے پہ دم نہ کریں، بس آپ پڑھیں اور وہ آپ پتے ڈال دیں پانی میں، اور آپ وہ پانی کے ساتھ غسل کر لیں۔ وہ جسم سے جو پانی اترے گا تو وہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پہ جادو شیطانی جنات عملیات ہے تو پھر آپ جنازے سے واپس آئیں گے جب، تو ظاہری بات ہے وہ آپ صودک میں آ جائیں گے، تو عملیات کی دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ آپ کے جسم سے جو ٹچ ہو کے پانی نالیوں میں جائے گا وہ جنات شیطانی جنات کی خوراک بنتا ہے۔ تو اس میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آگے چلتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے وضو لازمی کرنا ہے جی، اور حصار آپ نے لازمی لگانا ہے۔ وہ کیسے لگانا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ٹائم کا بڑا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ آج آپ نے صبح 9 بجے عمل کیا ہے اور اس کے بعد آپ ظہر کے بعد کر لیں، اگلے دن عصر کے بعد کر لیں، ایسا نہیں کرنا۔ عمل آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے یا 3 دن کرنا ہے، آپ کی اپنی مرضی۔ 11 دن تک اس عمل کی روٹین ہے، یعنی کہ 11 دن تک آپ اس عمل کو کریں تو وظیفہ ہے۔ 11 دن کے بعد اگر آپ اس کو روٹین کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ چلے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ 11 دن کے بعد اگر آپ نے مزید کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کافی حد تک آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے مطلب آپ جس میں مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، تو پھر آپ 1 دن کا وقفہ ڈالیں 11 دن کے بعد، پھر دوبارہ آپ کر لیں اس کو۔ تو یہ ہے کہ 11 دن تک آپ وظیفے میں رہیں گے، لیکن آپ نے نیت کرنی ہے 3 دن کی یا 7 دن کی یا 11 دن کی، پھر عمل کو درمیان میں نہیں آپ چھوڑ سکتے، یہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، اس میں درمیان میں چھوڑنے سے رجت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ آپ نے ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا ہے، 3-4 وظائف اگر آپ کر رہے ہیں تو پہلے آپ ان کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے صرف ایک ہی، یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں 24 گھنٹوں میں آپ صرف یہ ایک ہی عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ جو ان سے وہ آثار کیسے لگانا ہے وہ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، برہان الواصلین، حضور سلطان اللہ شکین قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ عالم حضور قبلہ میر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ کے آستانہ عالیہ کے جانشین حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی آپ سرکار اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور میرے والد محترم تھے۔ آپ بہت ہی شفقت اور محبت، دین کے بہت بڑے عالم تھے، مفسر قرآن، فقر قرآن، شیخ الحدیث، اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دور رہتے تھے۔ تو 15 دسمبر جو ان سے ہے وہ بروز جمعۃ المبارک، شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کا دن گزر گیا، تو یہ 8 دن پہلے کی بات ہے۔ تو بہت بڑا ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظیم موت سے نوازا۔ رات 11:30 بجے 12 بجے مجھے بھائی جان مجھے فون کرتے ہیں، ابا جی بلا رہے ہیں۔ تو میں گھر داخل ہوا تو بھائی جان نے کہا اجازت ہے آپ اندر آ جائیں۔ میں اندر گیا تو میرے دونوں بازو کھول کے والد صاحب نے اس طرح مجھے اپنے پاس بلایا، اور کیونکہ ہمارے گھر پاس یہ دربار شریف کی گلی کے ساتھ ہی سب صاحبزادوں کے گھر ہے، تو وہ بڑے بھائی جان مجھے کہنے لگے کہ آپ ابا جی بلا رہے۔ میں اندر داخل ہوا، دونوں ہاتھ کھول کے مجھے سینے سے لگایا، اور میں نے ابا جی کا ہاتھ کو بوسہ دیا، اور میرے بھی ہاتھ کو انہوں نے باپ بیٹے کی محبت میں بوسہ دیا، اور کہنے لگے کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ والدہ محترمہ بھی وہاں کھڑی تھی، ہمشیرہ بھابی جان بھی وہاں تھی، اور اس کے بعد جو ان سے دونوں بیٹیاں بھی وہاں تھی، مطلب بھائی جان کی، اور آپ کا ایک بیٹا ہے جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہے، آخری سال اس کے 2 ہے، تو اس میں وہ بھی دبا رہا تھا دادا جی کو۔ تو فرمان لگے میں نے سب کو معاف کیا۔ امی کو 3 مرتبہ انہوں نے گواہ بنایا کہ آپ نے گواہی دینی ہے اللہ کے دربار میں کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر امی کو کہا کہ آپ نے گواہی دینی ہے اللہ کے دربار میں، 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا۔ اور اس کے بعد میں ابا جی خیریت ہے، طبیعت سے درد ہو رہی ہے، تکلیف ہارٹ کا ان کو مسئلہ تھا 22 سال سے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن چل رہے ہیں، تو آپ کے وصال کے دن چل رہے ہیں، تو میرا بھی وصال کا وقت آ گیا۔ واللہ یہ لفظ جب بولا تو ہماری سب کی سسکیاں شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا سب نے، اور امی نے بھی ہاتھ باندھے ہیں، سب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا قبلہ والد صاحب، آپ فرمانے لگے کہ کلمہ شریف پڑھو۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ بھی میرے حق معاف کر دیں۔ آپ کو جائیداد میں سے جب والد صاحب کی طرف سے جائیداد ملی، حصہ ملا، آپ نے اس جائیداد کے حصے میں مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اور اس کے بعد آپ سرکاری کرتے تھے، ٹیچنگ وغیرہ کرتے تھے آپ اعلیٰ سطح پر۔ تو اللہ پاک نے جب ان کو نوازا ریٹائرمنٹ سے، تو ان کو جتنی رقم ملی ساری انہوں نے مسجد پہ لگا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پوری زندگی میں یقین مانیے کہ آپ تقریباً کئی 100 سے زیادہ مدارس کی بنیادیں اور کئی 100 کی تعداد کے اندر مساجد جو آپ نے تعمیر کروائیں، بنوائیں، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ جاتے تھے۔ تو آپ بہت کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ تو 15 دسمبر جو ہے وہ جمعرات کا دن جا رہا تھا، اور جمعے کے دن یعنی کہ رات 12 بجے شب جمعہ جسے کہا جاتا ہے، آپ اس دنیا فانی سے رضا الہی سے کلمہ طیبہ شریف اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ اس دنیا فانی سے، میں اس وقت قریب تھا، تو آپ نے بہت اعزاز سے نوازا، بڑی روحانی فیض آپ سے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب میرے جتنے بھی ویورز ہیں جو روحانی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ سب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے، میرے والد محترم قبلہ پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی آپ سرکار کے لیے، قبلہ کے لیے آپ نے، ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور جو تعزیت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پر 0300487988 ٹھیک ہے جی، پاکستان، ضلع قصور، تحصیل چونیا، شہر چھانگا مانگا، آستانہ عالیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہاں جی، آپ جو ان سے دعا کیجئے سب۔ اور آج کا جو عمل ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے افسار لگانا ہے اپنا، افسار آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اپنا، اور جب 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا یوں اثار کر لینا ہے، اس طرح دم کر کے شہادت والی۔ یہ انگلی گھمانا ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے انشاءاللہ میں کبھی اس کی تسلی سے وضاحت کروں گا۔ اس طرح جب آپ اس کو گھما دیں گے تو یہ آپ کا اثار لگ جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ نور روحانی عملی جو موکلات ہوں گے وہ ہوں گے، اور باہر شیطانی تو آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے اثار اپنا بھی کرنا ہے، اور تصور میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنا اثار کریں، پھر اس کے بعد دوسری بار گھمائیں، پڑھنا بس 1 مرتبہ ہی، پھر اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اس طرح آپ سب کا اثار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا اثار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رب محمد یا رب موسیٰ
یا رب کریم اعوذ باللہ، لکھ لیجئے، میں پھر بولتا ہوں، یا رب محمد، یا رب موسیٰ، یا رب کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک مرتبہ ہے، پھر سنیے، لکھ لیجئے کاغذ پہ، یا رب محمد، یا رب موسیٰ، یا رب کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس طرح سر آپ نے جو ان سے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کے بعد نیت ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے میں کافی ویڈیوز کے اندر اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو اب آپ نے جو ان سے وہ بعد میں نیت کرنی ہے، عمل 100 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لیے کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کے روحانی موکلات، روحانی طاقتیں جائیں اور جا کر جو بھی کام ہے آپ ان کو کام بتائیں اور کریں جا کر، اور اس کے بعد ان کو اجازت ہے، عمل کے بعد نا جب آپ وظائف کرتے ہیں تو جو اس کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کو اجازت دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ اجازت نہیں دیتے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، پھر وہ واپس آتی، بہت ساری چیزیں ہیں پھر۔ تو اب آپ جو ان سے یہ اس طرح عمل کرنا، اور جو اس عمل کی جان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے یہ سب سے پہلے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ میں نے یہ جو کلام پڑھا ہے، یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہدیتاً تحفتاً ثواب جو ان سے ہے وہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں۔ تو سلیمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے اس کا ہدیہ پیش کر کے آپ نے اپنے عرضی لگانی ہے کہ میرا یہ کام ہے تو اس کو فی الفور کیا جائے۔ تو یہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ان سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل 11 دن اگر آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ کا وہ دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے یا آپ کو زمانے کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے یا آپ کو کنگال دیکھنا چاہتا ہے یا آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی پکڑ میں وہ آ جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو حفاظت بھی فرمائے گا اور نجات بھی عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ تمام ویورز نے میرے قبلہ والد محترم کی روح کے صالح ثواب کے لیے آپ نے جو ان سے لازمی جو ان سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو صالح ثواب ضرور کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔